اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کربلا کے واقعات میں آگے بڑھتے ہوئے ہم پہنچے تھے کہ قاضی شریح نے جناب امام علی مقام علیہ السلام کا قتل کا فتویٰ جاری کیا اس ملعون نے، اور اس فتوے کی تشہیر کی گئی پھر کوفہ میں، اور کوفہ والوں کو بزور شمشیر جو ہے وہ میدان کربلا کی طرف روانہ کیا گیا۔ وہاں پہنچ کے جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور ایک ایک واقعے کو بیان کرنے کی ہمت اور توفیق میرے میں نہیں ہے، میرا ذہن میری زبان ان واقعات کا ساتھ نہیں دے سکتی جس طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولاد کو ذبح کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے جسمائے ہائے اطہر کو ننگا کیا گیا۔ میرے میں وہ ہمت وہ توفیق نہیں ہے کہ میں ایک ایک واقعہ آپ کو بیان کروں۔ جب وہ اپنا کام تمام کر چکے تو پھر انہوں نے حرم رسول کا اعادہ کیا، خیموں کو اکھاڑ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جن کا سایہ بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، ان پر زبان درازی کی گئی، وہ الفاظ بولے گئے جو اگر میری اور آپ کی بیٹی کے بارے میں بھی بولے جائیں تو ہمارا بھی خون کھول اٹھے اور ہم اس بندے کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ کریں۔ یہ بکواس کرتے ہیں جو ان کا دفاع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو سواریوں پر سوار کرا کے رسیوں سے باندھا گیا۔ ایک ہی آواز جو جناب سیدہ زینب علیہ السلام کی جب گونجی، جب باہر لایا گیا انہیں اور انہوں نے کٹے ہوئے در دیکھے، انہوں نے اب صدا لگائی، واہ محمدہ واہ۔ یہ ایسی صدا تھی جو آسمانوں کو چیر کر نکل گئی، اور روایات میں لکھا ہے کہ فرشتے، آسمان کے فرشتے چیخ و پکار کرنے لگے۔ کس طرح پتہ چلا؟ یہ صحیح روایت ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ایک آواز گونجی کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا۔ آسمان کے فرشتے ان کے قتل کرنے والوں پر لعنت کر رہے ہیں۔ اے حسین ابن علی اور ان کے خاندان کے قاتلوں، تم پر عیسیٰ، موسیٰ، داؤد اور سلیمان نے لعنت کی ہے۔ یہ غیبی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجی، اور اس کے باقاعدہ گواہ موجود ہیں، بائی نیم گواہ موجود ہیں جنہوں نے یہ آواز خود سنی۔ سینکڑوں گواہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اما ام سلمہ کے پاس وہ مٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی تھی، اس مٹی نے خون اگلنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عبداللہ بن عباس نے حرم کعبہ میں لیٹے ہوئے خواب دیکھا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں خون کی ایک شیشی لیے کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا حسین اور اس کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، میں صبح سے ان کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ آج جو بکواس کرتے ہیں حسین پر، وہ بتائیں کہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے پر قذف کا فتویٰ لگاؤ گے؟ آج جو اعتراض کرتے ہیں حسین کے سوگ کے اوپر، انہیں شرم نہیں آتی کہ ایک برگزیدہ صحابی نے اپنے رسول کو کس حالت میں دیکھا تھا؟ بہرحال یہ جب اپنا کام کر چکے تو پھر انہوں نے جلوس کی صورت میں انہوں نے آپس میں سر بانٹے۔ جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے اپنے اپنے فلائنگ کلر لگانے کے لیے، اپنے اپنے اعزازات میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں سر بانٹے، اور انہوں نے کہا جس جس کو ہم نے قتل کیا ہے اس کا سر ہمارا قبیلہ ہی پیش کرے گا۔
وہ بغیرت وہ کتے اتنی بڑی سعادت سمجھ رہے تھے اس کو. اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ بنی کندہ نے 13 سر لیے، ان کا سردار قیس بن اشد تھا. بنی حوازن 20 سر لیے، ان کا سردار شمر بن ذیلجوشن تھا. بنی تمیم 17 سر لے کر آئے، اور بنی اسد 6 سر، بنی مذہب 7، اور باقی لشکر والے بھی اپنے ساتھ سر لائے، اور یہ سب تقریباً 72 سر ہوئے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بچے ذبح کیے گئے، جناب امام علی مقام حسین ابن علی بن ابی طالب کے علاوہ، جن کی ماں سیدۃ الکائنات سیدۃ الجنت ہیں، ان کے علاوہ جناب مولا علی علیہ السلام کے اور بھی 4 بیٹے اس میں ذبح کیے گئے. ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: عباس بن علی بن ابی طالب، ان کی ماں ام البنین سلام اللہ علیہ ہے. جعفر بن علی، ان کی ماں بھی ام البنین ہے. عبداللہ بن علی، ان کی ماں بھی ام البنین ہے. اور عثمان بن علی، ان کی ماں بھی ام البنین ہے. اور اس کے بعد ایک اور 2 اور بیٹے جناب مولا علی علیہ السلام کے، محمد بن علی بن ابی طالب، اور ایک ابو بکر بن علی بن ابی طالب. یہ اس کے علاوہ علی بن حسین بن علی، جن کو علی اکبر سلام اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اہل بیت تم اطہار میں سب سے پہلے شہید تھے. حسین بھی کیا جگر تھا، کیا حوصلہ تھا کہ حسین کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے نا، جو اہل بیت کے علاوہ تھے، انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم جب تک ہم میں سے ایک بندہ بھی زندہ ہے، ہم اہل بیت اطہار کا کوئی بندہ میدان جنگ میں نہیں جانے دیں گے. کیا وفاداری تھی. دنیا تو انہوں نے سمیٹی، آخرت انہوں نے سمیٹی، خوش نصیبیاں ان کے حصے میں آئیں، اور انہوں نے اپنی قسم کو پورا کیا. جب تک وہ سارے کے سارے شہید نہ ہو گئے، انہوں نے اپنی جان اہل بیت اطہار پر قربان نہ کر دی، اس وقت تک انہوں نے اہل بیت اطہار کو نکلنے نہیں دیا. اور حسین کے حوصلے، ان کے صبر، ان کی ہمت، ان کی جرت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. انہوں نے سب سے پہلے اپنا جوان بیٹا میدان کارزار میں بھیجا. دوستو، جو بندہ جوان بیٹے کا باپ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دکھ کیا ہے. یہ تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جناب علی بن حسین بن علی اکبر، اس کے بعد عبداللہ بن حسین، ٹھیک ہے جی، یہ وہی ہیں جو ام رباب کے بیٹے تھے. اس کے بعد ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب، یہ جناب حسن علیہ السلام کی اولاد شروع ہو رہی ہے. عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، اس کے بعد عون بن عبداللہ بن جعفر، پھر محمد بن عبداللہ بن جعفر. یہ دونوں جناب سیدہ زینب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن جعفر ان کے والد کا نام ہے، ان کی ماں کا نام سیدہ زینب ہے. وہ بھی کربلا میں موجود تھیں. انہوں نے بھی 2 بیٹے اپنے نظر کیے. اس کے بعد جناب عقیل کی اولاد ہے، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، مسلم بن عقیل، اور عبداللہ بن مسلم، اور محمد بن ابی سعید بن عقیل. اچھا، اس کے علاوہ پھر
علی بن حسین بن علی جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے وہ بچ گئے، اور حسن بن حسن سلام اللہ علیہ یہ بچے، ان دو بچوں سے پھر آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے میرے رسول کی۔ اس کے بعد یہ سر لے کے آئے اور ابن زیاد کے سامنے جناب حسین علیہ السلام کا سر پیش کیا گیا، ایک ٹرے ایک تھال میں رکھ کے، اور اس بغیرت نے کہا کہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے انجام تک پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے، کیونکہ جناب حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت حسین ہے، تو اس نے چھڑی جو ہے وہ ماری ہونٹ مبارکان پہ اور کہا کہ کون کہتا ہے یہ حسین ہے؟ ایک بزرگ صحابی جن کی عمر اس وقت تک مور دین 80-85 ایئر تھی، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی شان میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ وہاں کہیں تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا او خبیث چھڑی اٹھا یہاں سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار یہ ہونٹ چومتے دیکھا ہے۔ خبیث نے کہا کہ اگر تو بوڑھا ضعیف نہ ہوتا اور تیری عقل نہ جا چکی ہوتی تو میں تجھے تیرا سر اڑا دیتا۔ وہ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس خبیث نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ جناب علی بن حسین زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو اسے بتایا گیا کہ یہ علی بن حسین ہے۔ تو وہ کتا کہتا ہے کہ علی بن حسین کو تو اللہ نے قتل نہیں کر دیا۔ اسے بتایا گیا کہ یہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں اور دونوں کا نام علی ہے۔ اس نے کہا اس کو بھی قتل کر دو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو جناب سیدہ زینب علیہ السلام انہوں نے اپنی آغوش میں لیا اپنے بھتیجے کو اور ان کے اوپر لیٹ گئیں، انہیں نیچے لٹا کے ان کے اوپر لیٹ گئیں اور کہا کہ میں تمہیں اس کو قتل نہیں کرنے دوں گی۔ اس خبیث نے کہا کہ خون کی محبت بڑی محبت ہوتی ہے۔ خیر اس نے بغیرتی سے باز رہا، اس بغیرتی سے وہ۔ اس کے بعد ان کو جلوس کی شکل دی گئی۔ خواتین کو سواریوں پہ بٹھایا گیا، سروں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا، اور یہ جلوس جو ہے 24 گھنٹے پورے کوفہ کے گلیوں میں بازاروں میں گھمایا گیا۔ اس کے بعد انہیں ایک زندان میں بند کر دیا گیا اور کہا کہ ہم نے قاصد بھیجا ہے دمشق میں کتے امیر المومنین کی طرف، ان کا جواب آئے گا تو تمہاری قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ لوگ وہاں قید میں رہے اس زندان میں۔ اس کے بعد اس کا جواب آیا کہ انہیں
دمشق روانہ کرو۔ پھر اسی طرح سروں کو نیزوں پہ لادا گیا، خواتین کو سواریوں پہ باندھا گیا، کہاں کوفہ عراق، کہاں دمشق شام، کہاں کہاں سے نہ گزری ہوں گی میرے رسول کی یہ بیٹیاں۔ دوستو یہ بہت بڑا دکھ ہے، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جب یہ وہاں پہنچے دمشق میں یہ ساری مستند باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ جب یہ دمشق میں پہنچے تو انہیں باہر ٹھہرایا گیا، پھر دربار کی تزئین و آرائش کی گئی، تمام قبیلوں کے سرداروں کو دعوت دی گئی، پوری طور پر دربار کو سجایا گیا۔ دمشق کے شہر میں اعلان کیا گیا کہ امیر المومنین کے سب سے بڑے دشمن اور باغی ان پر قابو پا لیا گیا ہے۔ لوگوں سے مبارکبادیں وصول کی گئی، اور اس کے بعد جب ان کو پیش کیا گیا تو ان کو دیکھتے ہی وہ کتا جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ بونکا کہ ھذا بدل یوم البدر۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس سیریز کا آغاز یوم البدر سے کیا تھا، یہ اس کی انتہا ہے۔ اس نے کہا ھذا بدل یوم البدر، یہ بدلہ ہے یوم بدر کا، اور اگر میرے آباء و اجداد آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے اتنی بات کہی تو سیدہ نے کڑک کے کہا کہ اسکت یا ابن تلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے خاموش رہ۔ وہاں ایک رومن آفیسر بیٹھا ہوا تھا جو عربی جانتا تھا، جب اس نے یہ لفظ سنا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کس نے کس کو آزاد کیا تھا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ میرے نانا نے اس کے باپ اور اس کے دادا کی گردن چھوڑی تھی، یہ واجب القتل تھے اور میرے نانا نے ان کے اوپر احسان کیا تھا۔ شرمندہ سا ہوا، تخت پہ بیٹھا ہوا اور کہتا ہے اذان شروع کرو۔ اذان شروع کر دی۔ جب آئے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تو بی بی نے مؤذن کو کہا اسکت، چپ کر جا۔ بی بی نے پھر گونجدار آواز میں فرمایا کہ بتا یہ کس کے باپ کا نام ہے، یہ کس کی جد کا نام ہے؟ دوستو اذان ختم ہوئی، تو اس کے دربار کا ایک کتا فاطمہ بنت حسین کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو بطور کنیز۔ وہ 16-17 سال کی بچی تھی، لپٹ کے سیدہ زینب کی آغوش میں سے ساتھ چمٹ گئی۔ سیدہ زینب نے کہا کہ نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، یزید بھی یہ نہیں کر سکتا۔ تخت پہ بیٹھا ہوا کتا کہتا ہے یہ نہ کہو کہ میں نہیں کر سکتا، میں کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔
بی بی کی جرأت اور بہادری کو سلام ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے دیکھا کہ جیسے علی قبر سے نکل کے آ گیا ہے۔ دوستو، یہ بی بی ہی تھی، لاکھوں کروڑوں درود و سلام سیدہ زینب پہ، جن کی گرجدار آواز نے ذکر حسین کو ہم تک پہنچایا۔ اگر بی بی زینب کی شخصیت نہ ہوتی، یہ تو انہوں نے کہنا تھا کہ بس ایک واقعہ ہوا، کوئی آیا کوئی مار کے چلا گیا۔ آج بھی بکواس کرتے ہیں۔ پاکستان کے میں ایک مولوی نے بکواس کی کہ ایک ڈاکو آئے تھے، وہ مار کے چلے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، آپ کی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔